بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں مفتی صاحب رحمہ اللہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 کی تفسیر میں ایک اہم مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ کسی کا بچہ گود لینا یا تربیت کے لیے لینے کا جائز طریقہ کیا ہے، یعنی بچہ اڈاپٹ کرنے کا شریعت کے مطابق کیا طریقہ ہے، اور غلط نسب بتانا یا غلط نسب پکارنا گناہ کبیرہ ہے، اور کامل تعارف جد سے ہوگا، یعنی انسان کا تعارف اس کے باپ اور اس کے دادا سے ہوگا۔ آپ حضرات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ وما جعل ادعیاکم ابناکم، اور نہیں بنایا ہے تمہارے لیے پالکوں کو باقی تمہارے بیٹے۔ ادعیا دعی کی جمع ہے، جن کو آپ پکارے، اس کو میں نے بیٹا کہا، اس کو میں نے بیٹی کہا۔ اگر کسی نے کسی کو بیٹا کہا اور بیٹی کہا تو اس کو چاہیے کہ اپنے محرمہ کا دودھ پلائے یا اپنا دودھ پلائے تاکہ سچی اولاد بن جائے، ورنہ بلوغ تک پہنچنے کے بعد پردہ بیچ میں حائل ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ باتیں ہیں تمہارے منہوں کی۔ اس سے پتہ چلا کہ گود لینا اور کسی کا بچہ تربیت کے لیے لینا غلط طریقہ ہے۔ اس کا جائز طریقہ یہ ہے کہ اپنے کسی محرمہ کا دودھ پلاؤ۔ اگر اپنا دودھ نہیں ہے تو بھانجی کا پلاؤ، بہن کا پلاؤ، اپنے کسی محرمہ کا، ایسی کسی عورت کا پلاؤ کہ اس اور اس عورت کو ایک مرد جانا جائے تو آپس میں نکاح نہ ہو، تو اس کے دودھ سے حرمت آ جائے گی اس کے لیے، ورنہ نہیں آئے گی۔ مثلاً آپ نے ایک بچہ لے لیا پالنے کے لیے، آپ کی اولاد نہیں ہے، تو آپ اپنی بیوی کے کسی محرمہ عزیزہ جیسے بانجی، بھتیجی، بہن، اس کا دودھ پلوائے۔ ماموں، چچا، تایا، ان کے دودھ سے کچھ نہیں ہوگا، ان کی تو اپنی بیٹیوں سے نکاح جائے گا، آپ کی اولاد کا۔ اس لیے محرمہ تعبیدیہ کہ اس کو اور تیری بیوی میں سے ایک کو مرد جانا جائے، آپس میں نکاح نہ ہو، ایسی عورت کا دودھ پینے کے بعد وہ بچہ یا بچی اپنی اولاد کی طرح ہو جائے گی، اور بلوغ کو پہنچنے کے بعد بھی وہ بغیر حجاب اور پردے کے اپنے پاس رہ سکتے۔ اچھی طرح سمجھ لو۔ یہ تو باتیں ہیں تمہارے منہوں کی۔ واللہ یقول الحق، اللہ بیان فرماتے ہیں، وہو یہدی السبیل، اور وہ رہنمائی فرماتے ہیں سیدھے راستے کی۔ ادعوہم لآبائہم، پکارو ان لڑکوں کو ان کے باپ کے نام سے۔ اس سے پتہ چلا کہ غلط نسب لکھنا اور بتانا گناہ کبیرہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے اپنے سسر کو باپ کہا تھا، بیوی کے باپ کو اپنے باپ ظاہر کیا تھا۔ کوئی پوچھتا کس کا بیٹا ہو تو اس کا نام بتاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا اس کو جاؤ اور جلا دو، آگ لگا دو اس کو۔ جب صحابہ روانہ ہو گئے تو فرمایا جلانا نہیں، صرف گردن کاٹ کے لا۔ پکارو ان کو ان کے باپ کے نام سے، فارم وغیرہ میں، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ میں غلط نام لکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ جب تک وہ لکھا ہوگا نہ اس شخص کا فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ زبان کنٹرول کر لو، بے کنٹرول زبان نہیں چلے گی۔ سورۃ احزاب سمجھو، اصلاح المعاشرہ۔ سبحان اللہ۔ ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو ان کے اصل باپ کے نام سے۔ وہ اقسط عند اللہ، اگر اسلام کے اندر کسی اور باپ کی اجازت ہو جاتی تو پھر ایک اللہ کے علاوہ اور متصرف حاجت روا بھی بن سکتا۔ جیسے ایک اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا اور کسی اور کو غیبدان و حاضر ناظر سمجھنا کفر ہے، اس طرح اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو
نہ سبھی باپ ظاہر کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو ان کے بڑوں کے نام سے، یعنی باپ کے نام سے۔ باقی باپ کے نام سے اور دادا کے نام دونوں سے پکار سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی اولاد میں سے۔ اور آپ نے حضرت حسن کو کہا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ سردار، یعنی اولاد ہے میری۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو عوام میں عادت ہے، کسی بزرگ کو کہتے ہیں ابا، سہارنپور کی اردو میں مولانا کو کہتے ہیں بڑے ابا۔ اور استاد شاگرد کو بیٹے، یا محلے کا بزرگ کسی چھوٹے کو بیٹے۔ مولانا مفتی شفیع مرحوم نے اس جگہ معارف میں لکھا ہے کہ یہ بھی بے ادبی ہے، آداب کے خلاف، یعنی غلط رسم کی تائید، غلط رسم کی تائید۔ شاگرد یہ کہہ سکتے ہیں کہ استاد میرا روحانی والد ہے، ٹھیک ہے، درمیان میں کوئی کلمہ لگا لینا، اور استاد یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاگرد میری روحانی اولاد ہے، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن ایک دوسرے کو باپ بیٹے کی طرف پکارنا سورۃ احزاب کے نزول کے بعد کی اجازت نہیں۔ پہلے میں اس جگہ معارف القرآن کا رد کرتا تھا، لیکن اب تأمل پورا ہونے کے بعد پتہ چلا کہ حضرت مفتی صاحب نے صحیح لکھا ہے، اور اس مضمون کی حفاظت کا تقاضا ہے کہ اس طرح بے لگام زبان استعمال نہ ہو جائے۔ ویسے آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کے بچے کو کوئی کہے کہ بیٹے، اچھا نہیں لگتا ہے؟ باپ تو ایک ہوتا ہے، دو تین باپ تو نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، دادا اور نانا اس طرح نسب کے جو بڑے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس نسبت کا ثبوت میں نے پیش کیا ہے۔ پکارو ان کو ان کے باپوں کے نام سے، ہوا اقسط عند اللہ، یہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَكُمْ، اگر تم نہیں جانتے ان کے باپ کو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، پس یہ بھائی ہے تمہارے دین کے اور دوست ہیں۔ یہاں سے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ تعارف اب پر مکمل ہے یا ذکر الجد بھی ہے؟ یعنی ایک شخص صرف اپنے نام کے ساتھ والد کا نام لکھے یا دادا کا نام بھی لکھے۔ آج کی بات معتبر شروع میں ہے کہ کامل تعارف جد کے ساتھ ہوگا، باپ اور پھر اس کا باپ۔ جلالیات کے مولانا عبد الغنی صاحب ہمارے شیخ اور بزرگ، ان کا دوسرا نکاح تھا۔ مفتی محمد عمر شمشاباد بڑے فقیر تھے، ان کی بیٹی سے، اور مولانا عبد الغنی صاحب کے والد مولانا سعد الدین براہ راست حضرت نانوتوی اور مولانا عبدالحی اور مولانا احمد علی محدث سہارنپوری محشی ان کے شاگرد تھے، 113 سال میں فوت ہوئے۔ تو مولانا عبد الغنی صاحب کا نکاح ہو رہا تھا، عین نکاح کے دوران مفتی محمد عمر شمشاباد نے کہا کہ جد کا ذکر ہونا چاہیے۔ مولانا سعد الدین نے کہا جد کی کوئی ضرورت نہیں، اب کافی۔ نکاح رہ گیا اور مناظرے شروع ہو گئے اور طرفین سے کتابیں نکل آئی۔ مولانا سعد الدین ثابت کر رہے تھے کہ ذکر الاب کافی ہے، اور مفتی محمد عمر شمشاباد فرماتے تھے کہ نہیں، جد کا ذکر بھی ہے۔ لیکن بڑے علماء فرماتے تھے کہ مولانا سعد الدین کا پلہ بھاری۔ تیسرے اتنے بڑے عالم نہیں تھے کہ انہیں ان کی صلح کرا دیتے، دونوں بڑے فقہاء تھے۔ اس کو کہتے ہیں لطیفۃ نزہۃ۔ امام قدوری بہت بڑے عالم ہیں نا، شیخ احمد ابی صاحب القدوری، صاحب قدوری کبار فقہاء میں سے، صاحب ہدایہ ترجیح والے ہیں اور یہ تخریج والے ہیں۔
اور محدث طبرانی الشافی، یہ دونوں ایک جنازے میں جمع ہو گئے. تو لوگوں نے گزارش کی کہ کوئی علمی بات ہو جائے، تو مناظرہ شروع ہو گیا. اور مناظرہ اس موضوع پر ہوا کہ دعویٰ قبل ہے یا دلیل قبل ہے. قدیم زمانے میں مناظرات تدلیل کے لیے نہیں ہوتے تھے، مناظرات علمی رسوخ کے لیے ہوتے تھے. بعد میں لوگوں میں تقوی و توکل نہیں رہا اور علم کی پختگی بھی نہیں رہی، ہر بات کو بے عزتی سمجھتے، تو مناظرات سے دل سخت ہونے لگے اور بجائے حق واضح ہونے کے حق مردہ ہونے لگے. تو علماء نے مناظرے منع فرما دی. صاحب قدوری کی عادت تھی عمر بھر منہ ڈھک کے رکھتے تھے، شاگرد بھی چہرے نہیں دیکھ سکتے، ساری زندگی وہ اس طرح رہے، اس طرح. اور ان کے شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے ٹائم چاہیے تھا، گلیاں طلباء سے بھری رہتی، ان سے پڑھنے کے لیے اتنے لوگ آتے. تو لوگ کہتے فجر سے پہلے چلو یا مغرب کے بعد چلو، ورنہ طلباء سے علاقہ برا ہوگا. بادشاہ نے گزارش کی کہ امام طبرانی کی خواہش ہے کہ آپ سے مناظرہ کریں، تو صاحب قدوری نے منظور کر لیا اجازت. مناظرہ شروع ہوا. جب مناظرہ شروع ہوا تو قدوری نے پوچھا کہ فاتحہ خلف الامام امین بالجار رفع یدین اس پہ نہیں کرتے؟ اس نے کہا نہ. کیوں؟ کہ فی هذه المسئلہ ما ابی حنیفہ آثار و اخبار، اس مسئلے میں دلائل حنفیہ کی زیادہ ہے، میں اس سے بات نہیں کروں گا. طبرانی نے کہا. تو قدوری نے پوچھا کہ کس مسئلے پر مناظرہ کرو گے؟ کہ بیع الحقوق پر. کا ٹھیک، میں اس پر بھی تیار ہوں. 3 دن مناظرہ ہوا ہے بادشاہ کی صدارت میں، اور اس مناظرے کے بارے میں طبقات شافعیہ کبریٰ میں تاج الدین لکھتے ہیں اس مناظرے میں قدوری کا چہرہ دیکھا گیا کل بدر تلالا، جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. اس سے پہلے لوگ سمجھتے شاید کوئی عیب ہے، چہرہ چھپاتے، لیکن مناظرے کے اندر جب طبرانی کی باتوں پر ناراض ہونے لگتے تھے اور دلائل دینے لگتے تھے تو 1-2 موقع پہ خیال نہیں رہا، رومال دور رکھ دیا. تو مورخ لکھتے ہیں کہ فروع وجہہ کل بدر یتلالا، صاحب قدوری کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. فترک الناس سماعۃ المناظرہ ورأوا وجہہ، لوگوں نے مناظرہ چھوڑ دی اور چہرے کا دیدار میں ماہوا ہو گئے. اللہ ادعوہم لآبائہم، پکارو ان کو ان کے باپ کے نام سے، ہوا اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم، بس اگر تم نہیں جانتے ہو ان کے بڑوں کو، ان کے باپ کو، فإخوانکم فی الدین و موالیکم، بس یہ بھائی ہے تمہارے دین میں اور دوست ہے. دینی بھائی کہہ سکتے ہیں نا، دینی بھائی، دینی دوست. سبحان اللہ. ولیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر اعتراض، فیما اخطأتم بہ، اگر غلطی سے کہہ گئے، غلطی سے منہ سے نکلا بیٹے او خیال آیا کہ تصویر احزاب میں آئے، یہ جائز نہیں ہے، خیر معاف ہے. ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن گناہ ہوگا اگر ارادے سے کہے تمہارے دل. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اے اللہ بخشنے والا رحم والا.